کربلا کا قیام یہ تمام امت کے لیے، خواص کے لیے، صحابہ کے لیے، متدینین کے لیے ایک امتحان تھا، اور اکثریت اس امتحان میں ناکام رہے ہیں، رد ہو گئے ہیں، مردود ٹھہرے ہیں، رد شدہ ہو گئے، فیل ہیں سارے اس امتحان میں جو سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں ان کا امتحان ہوا۔ وہی ایک مختصر جماعت اس امتحانی الہی میں سرخرو ہوئے، باقی سب ناکام ہوئے، لیکن انہیں اکثر کو ناکامی کا احساس نہیں تھا، شرمندگی نہیں تھی۔ کوفہ کے اندر کچھ لوگوں کو بعد میں 4 سال بعد شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے بلایا ہے لیکن ساتھ نہیں دیا، وفا نہیں کی۔ توبہ کی انہوں نے، اور توبہ کر کے پھر تلافی کے لیے انہوں نے مسلحانہ قیام کیا، جنگ کی، اور سارے مارے گئے وہ 4 سال کے بعد۔ یہ تنہا جماعت ہے جو بعد میں نادم ہوئی، تائب ہوئے، پشیمان ہوئے، لیکن اس کے علاوہ باقی امت کا کوئی طبقہ پشیمان نہیں ہوا، ڈٹھائی کے ساتھ اپنے عمل پر اور اپنے کردار پر جمے رہے اور اس پر قائم رہے۔ انہیں ذرا برابر افسوس نہیں ہوا کہ ہم نے سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ چونکہ یہ 3 بزرگ شخصیات تھیں، سرکردہ رہنما تھے بنو ہاشم کے، اور لوگوں کی نگاہوں میں محترم تھے، تمام طبقات کی نگاہوں میں قابل احترام تھے، یہ تینوں بزرگوار اپنی اپنی پہچان کے ساتھ۔ ان کا ذکر کربلا میں خصوصیت سے آتا ہے کہ یہ لا تعلق نہیں رہے، بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی تجاویز، آراء یا نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا، چونکہ ان کی نصیحتوں کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ جیسا اشارہ کیا کہ یہ ایک مستقل شخصیت، مستقل سوچ کے مالک تھے، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب ایک فیصلہ کیا ہے، مثلا جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے خط میں یہ لکھتے ہیں، میں خائف ہوں، میرے اندر ڈر ہے، مجھے ڈر ہے اس آپ کے فیصلے اور ارادے اور تصمیم کے بارے میں، آزماتا جس پر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹھان لی ہے، جو کچھ بات آپ نے جو راستہ چن لیا ہے، اس کی بابت مجھے خدشہ ہے، مجھے تشویش ہے، خوف ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں آپ اور آپ کا خاندان، سب انہوں نے لفظ استعمال کیا ہلاک ہوگا، سب آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ اور آپ کے اہل بیت۔ اسی طرح کی گفتگو جناب محمد ابن حنفیہ نے ملتی جلتی کی کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ درست نہیں ہے، مصلحت کے مطابق نہیں ہے، خود آپ کے لیے خطرناک ہے اور ہمیں بھی دکھ ہوگا چونکہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی گفتگو جناب عبداللہ ابن عباس نے بھی کی، لیکن یہ تینوں حضرات اس بات میں شریک ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے غمخوار، حمایتی، طرفدار اور محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کی تشخیص اپنی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے آئے ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حافظ کل قرآن تھے، سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، سب سے بڑے مفسر بھی، محدث بھی، کہ جن سے متعلق حضرت محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ نے جناب امیر علیہ السلام کے فرزند اکبر ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد، اور حضرت عباس سے بڑے، اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، یعنی اپنے والدہ سے حضرت فاطمہ حنفیہ سے ان کا اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب 67 ہجری میں، 67 ہجری میں ظاہراً، بعض نے 68 بھی لکھا ہے، لیکن شیخ عباس قمی کی تحقیق کی ہے کہ 67 ہجری میں، 67 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا، کل بھی میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا تھا، کوشش کروں گا وقت کے اندر بات کو مکمل کروں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت محمد حنفیہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے مکے میں پناہ لے لی تھی جب مروان نے ان سے کہا کہ بیعت کرو، یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، پھر اپنی بیعت کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں بہت بد نصیب ہوں، میں نے علی کا ساتھ نہیں دیا، میں نے حسن کا ساتھ نہیں دیا، میں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں کسی اور کی بیعت نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اس کا مطلب ہے بنو امیہ کی بیعت نہ کرنا سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث کی سیرت ہے۔ سب سے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حبر الامہ کہا گیا انہیں، سب سے بڑا مفسر مانا جاتا ہے، حافظ کل قرآن، رسول خدا کے چچا زاد بھائی، اور سب سے بڑے محدث ان کو مانا جاتا ہے۔ بعض افراد نے اعتراضات کیے ہیں، اب مولانا موجود ہیں اس لیے میں کوئی جسارت نہیں کرنا چاہتا، لاہور سے کسی نے ان کے خلاف تقریر میں کہہ دیا بہت کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خلاف، لیکن ابھی مجھے نجف اشرف جانے کا اتفاق ہوا، یعنی بار بار میں ہر سال جاتا ہوں، تو میں پورا انسائکلوپیڈیا لے کے آیا ہوں، ایک بہت بڑے نجف اشرف کے مجتہد کا، جنہوں نے 21 جلدوں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس پہ انسائکلوپیڈیا لکھا، اور ان کے تمام نظریات کو، ان کے تمام احادیث کو، انہوں نے جو کچھ تفسیر سے متعلق کہا ہے وہ سب وہاں پہ درج کیا، اور ائمہ علیہ السلام سے متعلق جو احادیث ہیں ان کے حق میں ان کو نقل کیا۔ تو اب یہ بہرحال میں اتنا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بعض اوقات جو ہے وہ موضوع پھیل جاتا ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ تو اب یہاں جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیعت نہیں کر رہے تھے تو کہا کہ نہیں، آپ بیعت نہیں کریں گے تو میں آپ سے زبردستی بیعت لوں گا، ماروں گا، آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے جا کے مکے میں پناہ لے لی کہ تم مجھ سے بیعت نہ لو۔
اس کے بعد پھر مدینے واپس نہیں آئے، مدینے مکے سے نزدیک ایک شہر ہے طائف، وہاں پہ رک گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد حنفیہ جب عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو ان کو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ وہ فوراً گئے ان کے جنازے میں، ان کو غسل و کفن دیا، ان کا جنازہ خود پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد انہیں طائف میں دفن کیا۔ تحفۃ الاحباب میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی، کہا کہ یہ ابن رسول اللہ یا یہ ابن اخی، یہ الفاظ استعمال کہ میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، میں جب دفنا رہا تھا عبداللہ ابن عباس کو تو میں نے دیکھا کہ ان کو دفنانے کے بعد ان کی قبر کے اندر کبوتر مانند 2 نور کے پرندے چلے گئے۔ کبوتر نہیں تھے، پرندے نہیں تھے، لیکن نور کے 2 پرندے ان کی قبر میں گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ کیا تھا؟ تو کہا چچا جان یہ عبداللہ ابن عباس کا قرآن کی تفسیر کا اور حدیث کا علم تھا، ان کے وہ 2 علوم تھے جو قبر میں ان کے ساتھ اترے ہیں۔ اب ائمہ علیہ السلام سے کہا بھئی بیت المال کا مسئلہ، جو جناب امیر علیہ السلام کا وہ گورنر بنائے گئے تھے بصرہ کی اور چلے گئے پیسہ لے کے، تو کہا کہ مولا نے انہیں معاف کر دیا تھا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ امام حسن کا پھر یعنی ان ساتھ نہیں، پھر کربلا بھی ساتھ نہیں گئے، تو کہا ہم نے معاف کر دیا، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا۔ سب سے بڑا جو ملاک ہے نا کہ اگر آپ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑے تو کبھی دشمنوں کے ساتھ نہ ملیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ تو بہت سوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے، تو وہ دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں ملے۔ تو جانے کہ رامے یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو میں پیش کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جناب امیر سے سوال کیا، یا علی دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی جس میں 6 افراد رکھے، سب کے ذہنوں میں نام ہوں گے کہ حضرت عثمان کا نام ہے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص اور جناب امیر کائنات۔ ان 6 میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن ان 6 میں سے ہی بنے گا خلیفہ۔ انہوں نے شورا بنائی تھی، تو جب 3 دن بعد معاملہ ختم ہوا، فیصلہ ہو گیا تیسرے خلیفہ کی خلافت کا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، کہا یا علی کیا آپ شورا پہ راضی تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں شورا پہ راضی نہیں تھا۔ کہا اگر راضی نہیں تھے تو گئے کیوں تھے؟ کہا گیا اس لیے تھا تاکہ میں دوسرے خلیفہ کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ کہا کیسے؟ کہا کیونکہ کل جب میں نے کہا تھا نا میرا حق بنتا خلافت پہ، تو انہوں نے کہا تھا نبوت و خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہنچ گئے حضرات؟ اور آج جب انہوں نے شورا میں میرا نام رکھا تو وہ کہہ رہے تھے انہی 6 میں سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، یا وہ کل غلط بیانی کر رہے تھے یا آج۔